نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا نجومی اور غیب کے دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کوئی اپنے بارے میں، کوئی مستقبل کے بارے میں جو ہمارے ظاہری وسائل سے ہٹ کر کوئی بات ہے ان کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، تو پوچھنے پر، صرف پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ اس کو شک بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ مزید پوچھ کر اس کی تصدیق بھی کرے اور اس کو یقین بھی آ جائے کہ یہ بات کرتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس نجومی اور کاہن کی تصدیق بھی کرے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، علم کامل صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کامل انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی سیرت اور آپ کے جو سنت، آپ کے جو سے مروی جو صحیح احادیث ہے، اس کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں بہت زیادہ آپ کو دلائل ملیں گے۔ آپ کے لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، زندگی میں بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اور مختلف قسم کے آزمائش میں بھی آپ مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا قل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، سب سے اعلیٰ آپ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر جو اختیارات ہیں وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔